مسیح کے پرفضل عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند نے ایک بار پھر سے مجھے اور آپ کو موقع دیا تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں اور کلام کے گہرے مکاشفات کو بھیدوں کو سیکھ سکیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے میرے عزیزوں وہ ہے دعا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ دعا کی ہماری زندگی کے اندر اہمیت کیا ہے، اور یقیناً آج کا جو کلام ہے وہ ہم سب کی روحانی زندگی میں ہمیں تقویت بخشے گا۔ ہاللیلویہ۔ سوائے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے پہلا سلاطین ہے، اس کا 18واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے لے کر ہم 46ویں آیت تک خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، پھر ایلیا نے اخیب سے کہا، اوپر چڑھ جا، کھا اور پی، کیونکہ کثرت کی بارش کی آواز ہے۔ سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا۔ ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا اور زمین پر سرنگو ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا اور اپنے خادم سے کہا کہ ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر 7 بار جا، اور 7ویں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھتا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہہ کہ اپنا رتھ تیار کر کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی۔ اخیب سوار ہو کر یزریل کو چلا اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا، اس نے اپنی کمر کس لی اور اخیب کے آگے آگے یزریل کے مداخل تک دوڑا چلا گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ میرے عزیزو، دعا کا مطلب ہے خداوند سے گفتگو کرنا، خداوند سے بات چیت کرنا۔ اور آج ہم اس پیسج میں سے جو میں آپ کے سامنے پڑھا، پہلی جو بات سیکھیں گے وہ ہے دعا آپ کو دعا کے وسیلہ سے آپ نہ سنائی دینے والی آواز کو سن سکتے، اور وہ آواز خداوند کی ہے۔ اور یہاں پر بھی خدا نے اپنے بندہ سے بات کی اور خدا کے بندہ مقدس ایلیا نے اس آواز کو سنا۔ اگر ہم اسی باب کے پہلے آیت کو دیکھیں 18ویں باب کی، تو وہاں پر لکھا ہے اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام 30 سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل اور میں زمین پر می برساؤں۔ میرے عزیزو، پہلی بات جو اس پیسج کے اندر ہے وہ ہے کہ دعا کے وسیلہ سے آپ اس آواز کو سن سکتے ہیں جو آواز خداوند کی ہے۔ اور جب آپ اس آواز کو سن لیتے ہیں، اب یہ ذرا سٹیپ بائی سٹیپ ان باتوں کو سمجھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس آواز کو سنا، پھر آپ خدا کے منصوبوں، ارادوں اور پلانز کو خدا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اور یہاں پر بھی خدا نے اپنے پلانز کو اپنے بندہ مقدس ایلیا کے ساتھ شیئر کیا، اور جیسے ہی خدا نے شیئر کیا اور خدا کے بندہ ایلیا نے کیا، اخیب سے کہا کہ بال کے جو لوگ ہیں، بال کے جو پجاری ہیں، نہ تو اس قحط کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی می کو برسا سکتے ہیں۔ واحد ایک ہستی ہے، وہ اسرائیل کا خدا ہے جو اس قحط کو بھی ختم کر سکتا ہے اور می کو بھی برسا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم اس آواز کو سنتے ہیں جس آواز کو ہم سن نہیں سکتے دعا کے ذریعے سے۔ پھر ہم خدا کے پلان کو سمجھتے ہیں۔ خدا کے بندہ نے مقدس ایلیا نے پہلے خدا ان کی آواز کو سنا، پھر اس نے خدا کے پلان کو جانا اور اس پلان کو اخیب تک پہنچا۔ اور جب یہ سٹیپ آپ نے ساتھ ساتھ یہ سٹیپ جو ہے وہ واچ کرنے ہیں، اور دیکھیں پہلا پلان آپ نے اس آواز کو سنا، پھر خدا کے مقصد کو جانا، خدا کے پلان کو جانا، اور آگے دیکھیں میں یہ 42 آیت پڑھوں گا۔ سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا۔
اور زمین پر سر نگو ہو کر اپنا منہ اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا۔ اب یہ چاہتا خدا کا بندہ تو یہ وہاں پر کھڑے ہو کر بھی دعا کر سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا ہے، اس نے اخی اب سے کہا تو کھانے پینے کو اوپر چلا جاؤ۔ ایلیا خود جو ہے وہ کرمل کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ اب یہ جو کرمل کی چوٹی تھی، کرمل کا مطلب ہے زرخیز، یہ کرمل کی چوٹی پر خدا سے دعا کرتا تھا اس پہاڑ پر چڑھ کر، اور اس نے اس جگہ کو مخصوص کیا ہوا تھا۔ آج ہم اپنی زندگی پر اگر غور کریں تو میرے عزیزو، ہم نے گھر پر خداوند کے آگے دعا کرنے کے لیے جگہ کو مخصوص نہیں کیا۔ جہاں جگہ ملتی ہے ہم دعا کر لیتے ہیں، وقت ملتا ہے دعا کر لیتے ہیں، لیکن ایک خاص مخصوص مذبح یا جگہ کو ہم نے مخصوص نہیں کیا ہوتا جہاں پر ہم خدا سے بات چیت کر سکیں۔ اور یہاں پر خدا کے بندہ ایلیا نے اس جگہ پر دعا نہیں کی، بلکہ یہ کرمل کی چوٹی پر گیا۔ اور یاد رکھیں، جب ہم جگہ فکس نہیں کرتے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ رینٹ پر رہ رہے ہیں، ہر سال کے بعد یا 6 منتھ کے بعد آپ اپنا گھر چینج کر لیتے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی ملنے کے لیے آئے گا تو وہ ظاہری سی بات ہے وہ آپ کو مل نہیں سکے گا، کیونکہ آپ کا مستقل پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا مستقل پتہ ہوگا تو آسانی سے آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس لیے مستقل پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے جگہ مخصوص کرنا گھر میں بہت ضروری ہے۔ اگر آج سے پہلے آپ نے جگہ مخصوص نہیں کی تو یہ آپ کے لیے میسیج ہے کہ آپ جگہ کو مخصوص کریں جہاں پر آپ خدا سے بات چیت کر سکیں۔ اور خدا کے بندہ کرمل کی چوٹی پر چڑھا جہاں پر وہ خدا کے آگے سجدہ ریز ہوا، اور جب وہ سجدہ ریز ہوا، جب آپ جگہ مخصوص کریں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند صادقوں کے مسکن پر خداوند کی نگاہ ہے، صادقوں کے مسکن پر خداوند کی برکت ہے۔ جب آپ جگہ مخصوص کریں گے تو خداوند کی نگاہ بھی آپ پر رہے گی اور خداوند آپ کو برکت بھی دے گا۔ اور اس نے کیا کیا، جب اس جگہ پر پہنچا جو اس نے مخصوص کی، اور اس نے وہاں پہنچ کر دعا کا اس کا جو پیٹرن تھا خدا کے بندہ کا، مقدس ایلیا کا، اس پر غور کر۔ خدا کے بندہ نے سب سے پہلے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں کے اندر لیا اور خداوند کے آگے سجدہ ریز ہوا، سر نگو ہوا۔ میرے عزیزو، اگر آپ کے سامنے کوئی بادشاہ ہے تو ہم جھکتے ہیں۔ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جس کے آگے میں جھک رہا ہوں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو عاجز کیا، حلیم کیا، خاکسار کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ بندہ ہے، وہ خدا کا خادم ہے جس نے کہا آسمان سے آگ نازل ہو جائے، آگ نازل ہو گئی۔ لیکن یہاں پر اس نے عاجزی، حلیمی اور خاکساری کے عمل کو اپنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے دعا آپ کو عاجز کرتی ہے، دعا آپ کو حلیم بناتی ہے، دعا آپ کو خاکسار بناتی ہے۔ خدا دعا کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہاں پر وہ سر نگو ہوا، خداوند کے آگے جھک گیا، اور جھک کر اس نے کیا کیا کہ اپنے سر کو اپنے گھٹنوں کے اندر لے لیا، گھٹنوں کے بیچ کر لیا۔ اور کلام میں لکھا ہے جب اس نے اپنے گھٹنوں کے اندر اپنے سر کو لیا عاجزی، حلیمی، خاکساری کے ساتھ، تو کلام میں لکھا ہے اور اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر۔ اب یہاں پر اس نے اپنے خادم سے کہا اوپر جا۔ اب وہ خود دعا میں، اور خادم سے کہا دیکھ میں دعا میں ٹھہرا ہوں، تو اوپر جا کر نظر کر۔ جب اس نے نظر کی سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا پھر 7 بار جا۔ اکثر میرے عزیزو ہم کرتے کیا ہیں، ہم آج دعا کرتے ہیں، کل سنی گئی تو ٹھیک ہے، نہ سنی گئی تو کل دعا کا پیٹرن چینج، پلان چینج، مقصد چینج۔ اچھا پھر 3 دن کے بعد ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے جو دعا کی تھی 3 دن پہلے وہ آج دعا یاد بھی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر خدا کا خادم دیکھیں، خدا کا بندہ مقدس ایلیا کو دیکھیں، جس نے ایک بار مانگی، جس نے ایک بار کہا آسمان سے آگ نازل ہو، آگ نازل ہو گئی، جس نے کہا آسمان بند ہو جائے، آسمان بند ہو گیا۔ لیکن یہاں پر خدا کا بندہ بار بار دعا کر رہا ہے،
اور اپنے خادم سے کہا ایک بار نہیں بلکہ 7 بار تو دے۔ اس کا مطلب اکثر ہمیں اگر ہماری سنی نہیں جاتی تو ہم دوسرے دن دعا کو چینج کر دیں، اس کا ہرگز مطلب نہیں، بلکہ ہمیں اس دعا کو بار بار کرنا ہے۔ کلام میں لکھا ہے مانگو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ ہمیں ہر روز کھٹکھٹانا ہے، ہر روز کھٹکھٹانا ہے، ہر روز کھٹکھٹانا ہے، تاکہ جب تک خدا ہماری سنے اسی دعا کو ہر روز کریں۔ اور یہاں پر خدا کے بندہ نے اپنے خادم سے کہا تو 7 بار جا، اور جب وہ 7 بار گیا تو لکھا 7ویں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر سے اٹھتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور سیکھنے کی بات، پہلی بات کہ دعا کی جو اہمیت میں نے بتایا کہ دعا ہمیں کیا ہے، اس آواز کو سننے کے قابل بناتی ہے جسے ہم سن نہیں سکتے، یعنی خداوند کی آواز۔ دعا کیا کرتی ہے، ہم پھر اس کے دعا کے وسیلہ سے ہم خدا کے پلان کو جان سکتے ہیں۔ تیسری بات میں نے بتائی کہ دعا ہمیں عاجزی، حلیمی، خاکساری کا درس دیتی ہے، ہمیں عاجز کرتی ہے، حلیم کرتی ہے، خاکسار بناتی ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ دعا جو ہے وہ بار بار ہمیں کرنی ہے، اگر آج سنی نہیں گئی ہمیں دروازہ نوک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ایمان کی بات دیکھیں، چوتھی بات آپ کی دعا کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ یہاں پر خدا کے بندہ نے کہا 7ویں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر سے اٹھتا ہے۔ اب دیکھیں ایمان دیکھیں، بادل ہاتھ کے جتنا، ہاتھ دیکھیں میرا اتنا سا ہے، اتنا سا بادل، اور بندے کا ایمان دیکھیں، خدا کے بندہ کا ایمان دیکھیں، ایمان دیکھیں۔ تب اس نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہہ کے اپنا رتھ تیار کر کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ لے۔ بادل اتنا سا اور ایمان دیکھیں کتنا بڑا۔ کہا اس سے کہا اپنا رتھ تیار کر اور نیچے اتر جا، بارش تجھے روک نہ لے۔ اب کی دعا کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ کلام فرماتا ہے جو کچھ تم ایمان سے مانگو گے، ایمان رکھو کہ تمہارے لیے ویسا ہی ہو جائے گا۔ ایمان جب تک دعا کے اندر نہیں، آج مانگتے ہیں دعا کے اندر اور پھر اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ کل ویسا ہی ہو جائے، جبکہ کلام تو اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے، خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے میں آسمان پر باندھ دوں گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے میں آسمان پر کھول دوں گا۔ آپ کو ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں دعا میں مانگ رہا ہوں خدا ویسا ہی کر دے۔ یہاں پر بندے کے ایمان کا لیول دیکھیں، خدا کے بندے کا ایمان کا لیول یہ ہے بادل ہاتھ جتنا، اور وہ اخیب کو میسج یہ دے رہا ہے کہ اپنے رتھ کو تیار کر نیچے اتر جا، ایسا نہ ہو کہ بارش تجھے روک لے۔ آپ کی دعا کے اندر ایمان ہونا چاہیے کہ خداوند تو نے مجھے اختیار دیا ہے، جو کچھ میں مانگ رہا ہوں میں مان رکھتا ہوں اس بات پر کہ ویسا ہی ہو جائے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور لکھا ہے تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا۔ جب ایمان سے دعا مانگی جاتی ہے تو پھر دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہماری سنی نہیں جا رہی۔ اچھا وہ پھر سنی کب جاتی ہے؟ دل کرے 15 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد۔ اچھا اس وقت آپ وہ یہ بھی بات بھول چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے دعا میں مانگا کیا تھا۔ لیکن جب دعا ایمان سے مانگی جائے گی تو دیکھیں کتنی خوبصورت یہاں بات لکھی ہے، لکھا ہے تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا آندھی سے سیاہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر، اس ورڈ پر غور کریں، تھوڑی ہی دیر۔ جب دعا کے اندر ایمان ہوگا تو پھر وقت نہیں لگے گا میرے عزیزوں، تھوڑی ہی دیر میں آپ جو کچھ مانگیں گے خداوند اسے پورا کر دے گا۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ تھوڑی ہی دیر میں کلام میں لکھا ہے جو کچھ خدا کے بندہ نے مانگا، آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی، اور اخیب سوار ہو کر یزریل کو چل گیا۔ اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا اور اس نے اپنی کمر کسی اور اخیب کے آگے آگے چلا۔ اب یہاں پر دیکھیں دعا کی اہمیت جانیے، وہ آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہے۔
اور پھر آپ کو الہی قوت سے بھر. یہ آگے جو آیت میں پڑھنے والا ہوں اس پر غور کیجئے گا. دعا آپ کو الہی قوت سے بھرتی ہے. یہ ذرا میرے ساتھ رہیے گا، اس کو دیکھیں. کلام میں لکھا ہے اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا اور اس نے اپنی کمر کس لی اور اخیب کے آگے آگے یزریل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا. ایک بندہ رتھ پر ہے، اخیب رتھ پر ہے، وہ رتھ پر ہے اور دوسرا بندہ پیدل ہے، یعنی مقدس ایلیا پیدل ہے. اور دیکھیں خداوند کا کلام، الہی قوت دیکھیں، دعا کی پاور دیکھیں، دعا کی اہمیت دیکھیں اپنی زندگی کے. میرے عزیزو، ایک بندہ رتھ پر اور وہ پیدل. کلام کہہ رہا ہے کہ وہ پیدل دوڑا اور اخیب کے رتھ سے آگے اور اس سے پہلے وہ یزریل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا. ہاللیلویہ. یعنی دعا آپ کو الہی قوت سے بھرتی اور آپ عام لوگوں سے فرق ہوتے ہیں. عام لوگوں اور آپ میں فرق ہوتا ہے. آپ روحانی زندگی، آپ دنیاوی زندگی میں عام شخص سے آگے ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. آگے بڑھ جاتے ہیں. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو، یہ جو دعا ہے یہ ہمیں نہ سنائی دینے والی آواز کو سننے کے قابل بناتی ہے. یہ ہمیں خدا کے پلان، اس کے منصوبوں، اس کے ارادوں کو سمجھنے کے قابل بناتی ہے. خداوند آپ سے بات کرتا ہے دعا کے وسیلہ سے اور پھر آپ کو ایمان میں بڑھاتی ہے، آپ کو عاجزی، حلیمی، خاکساری سکھاتی ہے اور پھر میرے عزیزو آپ کو الہی قوت دیتی ہے. آپ کو الہی قوت دیتی ہے اور آپ عام انسان سے فرق ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اب میرے عزیزو آئیں میرے ساتھ ذرا نکالیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہماری سنی نہیں جاتی. اب دیکھتے ہیں، میرے ساتھ یعقوب کا خط ہے، اس کا 5واں باب، اور میں آپ کے سامنے 17ویں اور 18ویں آیت کی تلاوت کروں. وہاں پر خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. ایلیا میرے اور آپ کی طرح تھا. اگر خداوند ایلیا کی سنتا ہے تو پھر آپ کی کیوں نہیں سن سکتا؟ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ مینہ نہ برسے. تو ہم نے اس کی سنی، وہاں پر نہ برسا. چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مینہ نہ برسا. پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. خداوند کا شکر. آمین. میرے عزیزو، ایلیا بھی میری اور آپ کی طرح کا تھا. ایسا نہیں کہ ایلیا کچھ ڈیفرنٹ تھا، وہ جو کچھ مانگتا تو آسمان سے آگ مانگتا تو آگ نازل ہو گئی. اسے کہا آسمان بند ہو جائے، مینہ نہ برسے. آپ بھی جب دعا کریں، آپ کی دعا کے اندر ایمان ہوگا، خدا آپ کو الہی قوت سے بھرے گا. آپ عاجز ہو جائیں گے، آپ علیم ہو جائیں گے، خاکسار ہوں گے، خدا کے آگے جھکیں گے. اس عمل کو دیکھیں، جگہ کو گھر پر محسوس کریں اور پھر خداوند اپنے پلانز کو آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. خداوند آپ سے بات کرے گا، اس آواز کو آپ سنیں گے جس کو آپ سن نہیں سکتے. آج سے میرے عزیزوں، اس سے آپ یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں. یسوع مسیح نے بھی رات بھر وہ دعا میں ٹھہرے، وہ باپ کے پلانز کو لیا اور صبح شاگردوں کے نام رکھے، ان کے نام تبدیل کیے، انہیں پلان دیا. میرے عزیزوں، جب آپ دعا میں ٹھہریں گے تو خداوند ان تمام نعمتوں کا آپ کو دے گا، آپ سے بات کرے گا، آپ کو الہی قوت سے بھرے گا، آپ ایمان میں مضبوط ہوں گے. اور جب یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں گی تو پھر آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے، بلکہ خداوند آپ کو کثرت سے استعمال کرے گا، بتھیری جانوں کو بچانے کا سبب ٹھہریں گے. آج میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، یقیناً آپ اس کلام کے وسیلہ سے بھی برکت کو رسید کریں گے. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کو برکت دے، مسیح کے نام سے آمین.